آج ہمارا موضوع ہے کہ کیا کوئی نیا ڈیفنس اسپیسیفک الائنس وجود میں آ رہا ہے کہ نہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کہانی جو ہے یہ شروع ہوتی ہے جب سی اے کے پہلے ڈائریکٹر ولیم برنز 2023 میں انہوں نے ایک چیز ڈسکلوز کی کہ چائنا کے پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے اپنی ملٹری کو کہا ہے کہ یو شوڈ گیٹ پریپیئر ٹو انویڈ تائیوان بائی 2027۔ یہ جب سے بات ہوئی تو اگرچہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ کئی چائنا کے جو بڑے لیڈرز ہیں باقی وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ہمارا اٹیک کامیاب ہوگا، لیکن بہرحال یہ چونکہ یہ ہدایت موجود تھی تو اس وجہ سے ایک امریکن پالیسی میں ایک بڑا ایمفسس اور فوکس ڈیولپ ہوتا ہے کہ چائنا کو کنٹین کیا جائے، کہ چائنا کبھی اس صورتحال میں نہ پہنچے کہ وہ تائیوان پر اٹیک کرے اور اس کو چائنا کا حصہ بنائے۔ تو اس کے لیے جو پالیسی اختیار کی گئی اس میں چائنا کنٹینمنٹ تو اپنی جگہ، لیکن اس کے ساتھ ہی اپنی جو پریزنس ہے ان کی ملٹری کی کنٹینجنٹس جو کہ موجود ہیں تائیوان میں ان کو اسٹرینگتھن کیا جائے تاکہ چائنا کے لیے ایک ڈیٹرنس ہو کہ وہ اوائڈ کرے اس کو بائی فورس اپنے ساتھ ملانے کے حوالے سے۔ چائنا جو ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ چائنا تائیوان کو اپنا ایک رینیگیڈ پروونس یا باغی صوبہ قرار دیتا ہے۔ اس وجہ سے اس نے ہمیشہ کہا کہ وہ کسی صورت بھی تائیوان کو ایک ساورن اسٹیٹ کے طور پر ایکسیپٹ نہیں کرے گا، اور نہ ہی دنیا کو کہا کہ کوئی دنیا تائیوان کو ایک ساورن اسٹیٹ کے طور پر ایکسیپٹ کرے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو تائیوان کی پالیسی ہے اس میں امریکہ بھی اس بات کا احساس رکھتا ہے کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ ساورن اسٹیٹ نہ سمجھے اس کو، بلکہ وہ بھی ون چائنا پالیسی کا قائل ہے، لیکن وہ ابھی تک کسی صورت اس کو چائنا کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اسٹیٹس کو کی پوزیشن کو سارے ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ ایون تائیوان کے لوگوں سے بھی جب پوچھا گیا کہ whether they want to be part of the mainland China or they want to be independent sovereign state، تو the majority of the people ان کا کہنا تھا کہ ہم یہ اسٹیٹس کو جیسے چل رہا ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ ساورن ٹیریٹری کے طور پر اسی صورت میں دنیا نے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ سارے روابط رکھے ہوئے ہیں، پرٹیکولرلی ٹریڈ کے، امپورٹ ایکسپورٹ کے، یہاں تک کہ خود مین لینڈ چائنا اپنی بہت ساری ضروریات کا جو سامان ہے پرٹیکولرلی ود ریفرنس ٹو سیمی کنڈکٹر اینڈ دا مائکرو چپ، جس میں تائیوان دنیا میں ایک مقام رکھتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا کا 64% جو ہائی کوالٹی مائکرو چپس ہیں دیٹ از پریپیئرڈ اینڈ اونڈ بائی تائیوان۔ تو یہ اس سے نہ صرف امریکہ حاصل کرتا ہے بلکہ چائنا حاصل کرتا ہے، اور یہ کہ اس کا جو را مٹیریل سیلیکون ہے وہ بھی چائنا اس کو سپلائی کرتا ہے۔ تو ٹریڈ از گوئنگ آن بٹوین چائنا اینڈ تائیوان، بٹوین امریکہ اینڈ تائیوان۔ تو گویا کہ یہ ہے کہ اسٹیٹس کو کی پوزیشن پر ایگریڈ ہے یہ سارا سیٹ اپ۔ تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ چائنا اپنے آپ کو ڈیولپ کرتا جا رہا ہے، جو ہی وہ اکنامیکلی اور ملیٹریلی اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی اسرٹیونیس ساؤتھ چائنا سی میں بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کا جو کلیم ٹو گیٹ تائیوان وہ کلیم میں بھی طاقت پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ اور اس کے بھی ہم نے کئی مظاہر دیکھے کہ ماضی میں جب نینسی پلوسی جو کہ ہاؤس آف ریپریزنٹیٹو کی پریزیڈنٹ تھی امریکہ میں، جب اس نے وزٹ کرنا تھا تائیوان کو تو چائنا نے پروٹیسٹ کیا، اور جس دن اس نے لینڈ کرنا تھا تائیوان میں اس دن پروٹیسٹ کے طور پر چائنا نے میزائل فائر کیے اکراس دا تائیوان اسٹریٹ، وہ اس لیے کہ وی ڈونٹ پروو یور دس وزٹ ٹو تائیوان، دس از اے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری۔ لیکن اس پر پھر امریکہ نے بھی ایک بڑا اچھے طریقے سے اس کو ہینڈل کیا کہ وہ تائیوان اسٹریٹ سے فلائی کر کے اس نے لینڈ نہیں کیا، بلکہ اس نے اس کی بیک یارڈ سے، یعنی جو سی آف فلپینز ہیں اس طرف سے اس نے لینڈ کیا۔ تو یہ چیزیں بتا رہی ہیں کہ جو سچویشن ہے وہ کسی صورت بھی نارمل نہیں ہے۔ ساؤتھ چائنا سی میں جہاں تک ہم نے اسرٹیونیس کا بات کی ہے تو چائنا اس کے جتنے بھی وہاں جزائر ہیں آلموسٹ ان انہیبیٹڈ جزائر ہیں،
یہ کورل ریفس ہیں جو سی شل سے بنے ہوئے ہیں، اور یہ سمندر سے کوئی زیادہ اونچے نہیں ہیں، 1-2 میٹر اونچے ہیں، اور کئی تو لو ٹائیڈ میں تو نظر آتے ہیں، لیکن ہائی ٹائیڈ میں سمندر ہو تو نظر بھی نہیں آتے۔ ایک تو اس کا کلیم ہے کہ ساؤتھ چائنا سی کے تمام جزائر میرے ہیں، ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں وہ اس کو کلیم کرتا ہے، جبکہ اس کے کلیمنٹ موجود ہیں، پرٹیکولرلی فلپینز ہیں، تائیوان کلیم کرتا ہے، ویتنام کلیم کرتا ہے، اور ایک جزیرہ جس کا نام سینکاکو ہے وہ جاپان کلیم کرتا ہے۔ یعنی یہ وہ سارے جزائر ہیں جن کو چائنا کلیم کرتا ہے، لیکن اس کی ایڈورسٹیز ہیں، یہاں تک کہ برونائی اور ملیشیا بھی کچھ جزائر کو کلیم کرتا ہے۔ تو لیکن چائنا کی اسرٹیونیس اس کی طاقت کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس میں پھر امریکہ کی ایک سینسٹیوٹی ہے، ہاؤ ٹو کنٹین چائنا ان دس پارٹ آف دا ورلڈ۔ یہ جنرلی ساؤتھ چائنا سی جو ہے اس کو ویسٹرن پارٹ آف پیسیفک اوشن بھی کہتے ہیں، تو لہذا پیسیفک اوشن جو ویسٹرن پیسیفک اوشن ہے اس کے بارے میں ویژولائز کیا جاتا ہے۔ اگر کہیں کوئی فیوچر میں جنگ ہوتی ہے یا کوئی ایسی سینسٹیوٹیز، سیریس سینسٹیوٹیز ڈیولپ ہوتی ہیں تو ساؤتھ چائنا سی میں ہی ڈیولپ ہوں گی۔ یعنی یوکرین وار کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں انٹرنیشنلی جو سب سے زیادہ سینسٹیو پارٹ ہے دنیا کا، تو وہ یہ تائیوان یا اسٹیٹ آف تائیوان ہے، جہاں یہ چائنا کوئی ایسا اوفینسو لانچ کر سکتا ہے ٹو میک تائیوان اے پارٹ آف چائنا۔ اب دیکھنا ہے کہ اس نے جو چائنا کنٹینمنٹ پالیسی بنائی، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے 3 کام کیے امریکہ نے۔ پہلا تو یہ کیا جب اس نے دیکھا کہ اس کی پیریفری میں چائنا کے رائیولز کون سے ہیں، تو سب سے بڑا رائیول تو انڈیا کو دیکھا، اور پھر انڈیا کے ساتھ امریکہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں گیا کہ اس کو ڈیولپ کیا جائے، اسٹرینگتھن کیا جائے، یہاں تک کہ جب اس نے اٹامک ڈیٹونیشن کی تو امریکہ نے اس کو سپورٹ کیا، اگرچہ زبانی کلامی کرٹیسائز ضرور کیا، لیکن اندرونی کھاتے اس کو سول نیوکلیئر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے سپورٹ کیا، اور نہ صرف اس کے اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں اس کے ساتھ انوالو ہوا، بلکہ اس کو اکنامیکلی بلڈ اپ ہونے میں اس کا جو انویسٹمنٹ فیز تھا امریکن کمپنیز کا، یا امریکن کمپنیز کی موومنٹ ہوئی پرٹیکولرلی دا سلیکون ویلی سے، وہ ساری کی ساری انکریج کی گئی۔ نہ صرف اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں اس سے ساتھ الائنس کیا، بلکہ یہ بھی کیا کہ کوآرڈینیٹڈ ڈائیلاگ، جس میں یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ انڈیا، آسٹریلیا اور جاپان کو، جو اس کی پیریفری کے کنٹری ہیں، ان کے ساتھ الائنس کیا کہ ان کو ڈیولپ کیا جائے، تاکہ چائنا کے ساتھ اگر کبھی انکاؤنٹر ہوتا ہے تو یہ جو ڈیفنس پیکٹ ہوگا یہ اس میں ایک رول ادا کرے گا۔ لیکن اس کے ساتھ دیکھا کہ یہ بھی انسفیشینٹ ہے۔ اس کی میں وجہ بعد میں بتاؤں گا کہ اس میں خاص طور پہ انڈیا فیکٹر کے حوالے سے انسفیشینٹ کیوں محسوس ہوا۔ اس میں پھر انہوں نے زیادہ ریلائیبل کنٹری جو تھے 2 محسوس کیے گئے، ایک یو کے اور آسٹریلیا۔ یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ 3 انگلش اسپیکنگ کنٹریز ہیں۔ ان کا پھر الگ الائنس بنایا جس کو ہم آکس کہتے ہیں، جو ڈیفرینشیٹ کرتی ہے کوآرڈینیٹڈ ڈائیلاگ کی نسبت۔ وہ یہ کہ جو آسٹریلیا ہے اس کو ایک ٹیکنالوجی برطانیہ فراہم کرے، اور جو کہ نیوکلیئر پاورڈ سب میرینز بنانے کی ٹیکنالوجی ہے۔ اب وقت کے ساتھ ساتھ جو آج کا موضوع بنیادی طور پر ہے اس ساری تمہید کے بعد، کہ یہ بھی چیز دیکھی گئی کہ یہ بھی شاید سفیشینٹ نہیں ہے، اسی لیے کہ چائنا وقت کے ساتھ ساتھ طاقت پکڑتا جا رہا ہے۔ اکنامیکلی تو بہت بڑا جائنٹ ہے ہی، اگرچہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت تو امریکہ ہے اس وقت، لیکن کہا جاتا ہے کہ بائی 2029 نامینل لیول پر بھی جو چائنا ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی پاور بن جائے گا، امریکہ کو پیچھے چھوڑ کر۔ اکارڈنگلی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اور ملٹری بلڈ اپ، پرٹیکولرلی نیول بلڈ اپ پر بہت زیادہ توجہ کر رہا ہے، اور اس کا جو سب میرین لیول ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ امریکہ سے کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں ہے، اسی لیے کہ اس کا جتنا بھی اکنامک بلڈ اپ ہے، یا پرٹیکولرلی یہ جو چائنا کی ساؤتھ چائنا سی میں وار لائک سچویشن ڈیولپ ہوتی نظر آتی ہے فیوچر میں، اس کے حوالے سے بھی نیول بلڈ اپ کو وہ امپورٹنس دے رہا ہے۔ اور ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں اس نے جو چیلنجر ڈیپ ہے میریانا ٹرینچ میں، تو وہاں بھی ان مینڈ گلائڈر کے ذریعے اس نے ماضی میں ایسی ریسرچ بھی کی جس کا مقصد تھا کہ سب میرینز کو کیسے انیمی سے انڈیٹیکٹڈ رکھا جائے۔ جو بات ہم کرنا چاہتے ہیں کہ ایک نیا الائنس اور زیادہ پریگمیٹک اور یا گراؤنڈ ریالٹیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے
زیادہ اسٹرانگ اور زیادہ یوزفل ڈیفنس پیکٹ کیسے ہو سکتا ہے ویسٹرن پیسیفک اوشن کے اس ایریا میں. تو اس میں انہوں نے دیکھا کہ فلپین جو ہے یہ ایک زیادہ امپورٹنٹ ایریا ہے جس کی پالیسی پرو یونائٹڈ اسٹیٹس ہے، اور وہاں جو یونائٹڈ اسٹیٹس کا بیس ہے اس کو بھی بائی میکنگ یوز آف دیٹ، اور اسی طریقے سے جو ساؤتھ کوریا جہاں وہاں بھی امریکہ کا بیس موجود ہے. تو یہ جو ملک ہیں یہ زیادہ ریلیونٹ نظر آتے ہیں جہاں امریکہ کی پریزنس ہے. اور اگر اس طرح کی ایونچولیٹی انٹورڈ جو ڈیولپ ہوتی ہے چائنا کے تائیوان پر اٹیک ہونے کی صورت میں، یا ساؤتھ چائنا سی میں جس طرح وہ اسرٹو ہے اور جزائر کو اپنے کنٹرول میں لانا چاہتا ہے اگینسٹ دا وشز آف ویتنام اینڈ دا فلپینز پرٹیکولرلی، تو کوارڈ کی بجائے یا اسی طرح آکس اس کا اگر بلینڈ کیا جائے اور ایک نیا طرز کا اس میں ڈیفنس پیکٹ سامنے لایا جائے تو اس کی شکل یوں بنتی نظر آ رہی ہے. وہ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس، آسٹریلیا، فلپینز اس کے ساتھ مل کر، اور اس کے ساتھ جاپان، اور پاسبل ہے کہ ساؤتھ کوریا کو بھی اس میں شامل کیا جائے. تو یہ جو نیو ڈیفنس پیکٹ ہے لگتا ہے کہ اس طرف کچھ سوچا جا رہا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف سے، اور اس میں انڈیا کا جو رول ہے اس کو اوائڈ کیا جا رہا ہے. اس کی پھر ایک وجہ جو اس وقت پولیٹیکل انالسٹ بتا رہے ہیں کہ انڈیا کو بیچ میں سے مائنس جو کرنے کا کانسیپٹ ہے، اگرچہ وہ رائیول تو چائنا کا ہے لیکن اس کی پالیسی میں ڈویلٹی ہے. تو وہ اس طرح کا ریلائیبل امریکہ کی نظر میں، پرٹیکولرلی جو پریزنٹ رجیم ہے امریکہ کی انڈر پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ، اس میں انڈیا کے ساتھ وہ جو ڈپینڈنس کا ایلیمنٹ ہے وہ قدرے کافی کم کر دیا گیا. اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں جو امریکن کمپنیز ساری دنیا میں انویسٹمنٹ کر رہی ہیں وہ واپس آئیں اور انویسٹمنٹ کریں امریکہ کے اندر، اور امریکہ میں جاب کریٹ ہو. چائنا سے اٹھ کر امریکی کمپنیز انڈیا میں جا رہی ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے کہ یو ڈونٹ انویسٹ ان انڈیا، انسٹیڈ یو شوڈ انویسٹ ان یور اون کنٹری دیٹ از امریکہ. بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو بیلنس آف پیمنٹ نیگیٹو ہے امریکہ کا ٹورڈز انڈیا، اس کو پازیٹیو کرنے کے لیے انڈیا کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی جو امپورٹس ہیں امریکہ سے بڑھائے. ویپن کی خاص طور پر پرچیز ہے جو اب تک وہ رشیا سے زیادہ لیتا رہا ہے یا ٹو سم ایکسٹینٹ فرانس سے لیا ہے، تو امریکہ چاہتا ہے کہ امریکہ سے امپورٹس کو بڑھائے. لیکن دیکھا گیا ہے کہ جو انڈیا ہے وہ اپنی پالیسی کو زیادہ نیوٹرل انڈیپینڈنٹ رکھنے کا قائل ہے. اس کی کئی ایک وجوہات ہیں. مثال کے طور پر وہ رشیا سے سوویت یونین کے دور سے لے کر اب تک اس کے جو تعلقات ہیں بڑے فرینڈلی رہے ہیں، اور اس نے اپنی جو ویپن سسٹم ہے اس کی کافی زیادہ جو ریلائنس اور ڈپینڈنس ہے وہ سوویت یونین میں رکھی ابھی تک رشیا میں، اور اس کے ساتھ اس کی کافی ٹریڈ ہے. یا ریسنٹلی جب رشیا پر سینکشنز امپوز ہوئیں تو انڈیا نے بہت زیادہ تیل روس سے خریدا، اور یہاں تک کہ اس نے ایران جس پر بھی سینکشنز امپوز تھیں تو وہاں سے بھی اس نے ویور لیا اور ایران سے اس نے تیل خریدا. یوں جو سینکشنز سے وہ ان کی اکانومیز کو کرپل کرنا چاہتا تھا امریکہ، تو انڈیا نے اس کا کاؤنٹر کے طور پر رول ادا کیا اور انہیں ان سے تجارت قائم رکھی. وہ انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کا اس حد تک بھی قائل ہے کہ اس نے جو دو بڑے الائنسز ہیں، ایس سی او ہے اس میں وہ شامل ہوا، اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ چائنا لیڈ ایک الائنس ہے. اسی طرح برکس جو پھر چائنا لیڈ ایک سیٹ اپ ہے اس کا فاؤنڈنگ ممبر ہے. اب گویا کہ یہ جو امریکہ کے رائیول الائنسز ہیں، ایس سی او ہو یا برکس ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا جو ہے اس کا امپورٹنٹ ممبر ہے. پھر اس کے ساتھ دو بڑے بینک پیدا ہوتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا جو فائنینشیل اس وقت سیٹ اپ ہے اس کو ویسٹ کنٹرول کرتا ہے تھرو آئی ایم ایف اینڈ دا ورلڈ بینک. اب اس کے پیرالل اگر فائنینشیل انسٹیٹیوشنز پیدا ہوئے ہیں تو وہ چائنا کی کمانڈ میں یا اس کی لیڈرشپ میں پیدا ہوئے. ایک تو ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک ہے، اس کا سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ کنٹریبیوٹر جو ہے فائنانس کا اس میں دیٹ از انڈیا، اور وہ ورلڈ بینک کا آلموسٹ ہاف کنسیڈر ہوتا ہے. پھر اسی کے ساتھ ایک پیرالل بینک اور پیدا ہوا جو کہ برکس کے اندر پیدا کیا گیا جسے ہم نیو ڈیولپمنٹ بینک کہتے ہیں، اور انڈیا جو ہے چائنا کے ساتھ
اس کا بھی ایک فاؤنڈنگ ممبر ہے. تو یہ گویا کہ جہاں ریلائنس پہلے کی جا رہی تھی انڈیا پر امریکہ کی طرف سے کہ اگر چائنا کے ساتھ ہمارا انکاؤنٹر ہوتا ہے تو انڈیا ایک سپورٹ کرے گا امریکہ کو، تو وہ جو توقعات تھیں اس میں سیٹ بیک ملتا ہے. اسی لیے جو توجہ ان کی فلپینز کی طرف گئی ہے. پھر اس کے علاوہ ایک اور چیز ریسنٹلی پیدا ہوئی، وہ یہ 4 دن کی جو جنگ تھی پاکستان کے ساتھ انڈیا کی. اس میں ابھی تک دنیا میں یہ تھا کہ پاکستان چونکہ اکنامیکلی ایک کمزور ملک ہے انڈیا کے مقابلے میں، تو اگرچہ وہ نیوکلیر پاور ہے، تو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ کنونشنل وارفیئر میں پاکستان از نو میچ ٹو انڈیا. تو اس لیے پھر انڈیا کو ایک بڑی پاور کے طور پر کنسیڈر کیا جا رہا تھا. تو لیکن یہ جو 4 دن کی جنگ ہوئی اور کنونشنل اس وارفیئر میں انڈیا کو بہت بڑا سیٹ بیک پہنچا. ٹیکنالوجی کی جو پہلی وارفیئر ہوئی 2 ڈیولپنگ کنٹریز میں اس دور کے، اس میں پاکستان نے انڈیا کے پرٹیکولرلی جس پر اس کا بہت ریلائنس تھا رافیل جہازوں پر، ان کو اس نے گرا دیا. پاکستان کے پاس جو ایبلٹی ڈیولپ ہوئی ٹیکنالوجی کی، اگرچہ وہ اس میں چائنا کا بہت بڑا ہاتھ ہے اور چائنا کا بڑا سپورٹ ہے، تو یوں دنیا میں ایک اور تعارف انڈیا کو ابھرا کہ نیوکلیر ڈیٹرنس تو پاکستان کا اپنی جگہ. اگر ہم یہ کنونشنل وارفیئر کی بات کرتے ہیں تو وہ چائنا کو پاکستان کے ساتھ پاتے ہیں. تو چائنا کے ساتھ مل کر یہ جو جنگ کرنے کا یا 2 ایڈورسریز اس کے جو سامنے آئے ہیں پاکستان اینڈ چائنا، تو کہا جاتا ہے کہ فیوچر میں انڈیا اوائڈ کرے گا ایون پاکستان کے ساتھ بھی ایسا سیکنڈ راؤنڈ یا ایسے ایپیسوڈ میں جانے کے حوالے سے، کیونکہ اگر وہ پاکستان سے کرتا ہے تو اس کو دیکھے گا کہ اس کی بیک گراؤنڈ میں چائنا بھی موجود ہے. 2 وجوہات اور ہیں نہ انکاؤنٹر کرنے کی جو ہم سمجھتے ہیں کہ جنگ کے بہت کم امکانات ہیں انڈیا اور پاکستان کے. ایک تو نیوکلیر ڈیٹرنس ہے، کیونکہ ایک خاص حد سے آگے یہ جنگ کبھی بھی نہیں جا سکے گی. وجہ یہ ہے کہ انڈیا میں جتنے بڑے بڑے انویسٹرز ہیں، صاف ظاہر ہے کہ انڈیا کی جو موجودہ اکانومی ڈیولپ ہوئی ہے وہ فورن انویسٹمنٹ کی وجہ سے ہوئی، پرٹیکولرلی آئی ٹی کے حوالے سے. وہ انویسٹرز نہیں کبھی چاہتے جن کی بلینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹ ہو کہ وہ ملک جو ہے کسی نیوکلیر پاور سے انگیج ہو. تو دوسرے بڑا ایک جو اس میں فیکٹر ہے وہ فیکٹر ہے کشمیر فیکٹر. کیونکہ یہ جو 4 دن کی جنگ ہوئی اس میں ایک اور انڈیا کو نقصان پہنچا کہ کشمیر کا ایشو جو کہ انٹرنیشنلی اتنا زیادہ پرومیننٹ نہیں تھا، جو ہی جنگ ہوئی تو ساری دنیا میں ایک ڈسکشن شروع ہوئی کہ یہ انڈیا پاکستان کی جنگ کیوں ہوئی ہے. تو ساری دنیا میں انالیسس جتنے ہوئی ان دنوں میں آپ دیکھیں، اٹھا کر دیکھ لیں پیپر، ان 2 ملکوں کا کشمیر ایک فلیش پوائنٹ ہے. کشمیر بون آف کنٹینشن ہے. کشمیر کی وجہ سے ان کی پہلے 3 بڑی جنگیں ہو چکی ہیں اور یہ بھی ایک اور انکاؤنٹر ہے. اب پاکستان ایک نیوکلیر پاور ہے. نیوکلیر وار جو ہے سارا گلوب افورڈ ہی نہیں کر سکتا. یہ نیوکلیر وار کے جو امپیکٹس ہوتے ہیں یا اثرات ہوتے ہیں ارد گرد کی دنیا میں، وہ لوکلائزڈ نہیں رہتے. اس کی ریڈیشن یا اس کے نیگیٹو اثرات بہت دور تک جاتے ہیں. تو دنیا کبھی بھی نہیں پسند کرے گی کسی بھی 2 ملکوں کے درمیان نیوکلیر وار سٹارٹ ہو. انٹرنیشنل لیول میں جو کشمیر ایشو ہے اس حوالے سے ایک سیٹ بیک پہنچا. ساری چیزوں کو محسوس کرتے ہوئے امریکہ کا جو ریلائنس ہے انڈیا پر یہ وقت کے ساتھ کم ہوگا اور اس کا ریلائنس ویسٹرن پیسیفک اوشن میں کنفائن کر جائے گا. جیسے میں نے سٹارٹ میں عرض کیا، یہ ایک نیا الائنس بننے کے امکانات ہے جو بلینڈ ہوگا کواد اور آکس کا، لیکن اس میں ایک انڈیا مائنس ہوگا اور اس میں جو آکس سے چیز لی جائے گی وہ یہ کہ نیوکلیر پاورڈ سب میرین آسٹریلیا، اس میں اس کو اکوپ کیا جائے گا، وہ ٹیکنالوجی دی جائے گی. لیکن اس کے ساتھ ہی فلپینز کا جو بیس ہے امریکہ کا اس کو زیادہ اسٹرینگتھن کیا جائے گا، چونکہ فلپینز ساؤتھ چائنا سی کا حصہ ہے. ویسٹرن پیسیفک میں جو نیولی ایمرجنگ جو ڈیفنس پیکٹ ہم سمجھتے ہیں امریکہ لیڈ، اس کی پاسبلٹیز یہ ہے کہ امریکہ، آسٹریلیا، فلپینز، جاپان اینڈ ٹو سم ایکسٹینٹ دیر از اے پاسبلٹی آف ساؤتھ کوریا ایز ویل. ممکن ہے کہ اس انالیسز میں کچھ چیزیں ایسی ہوں جو کہ پالیٹکس میں یا وارفیئر پالیٹکس میں دلچسپی لینے والے اسٹوڈنٹ ہیں. دیر may be something of use for them. Thank you very much for listening. God bless you.